اسلام کا نواسا اس مردے کو زندہ کر کے تیرے سامنے کھڑا کر دے. سب سے پرانی قبر پہ لے گیا, قبرستان کے اندر قبر پہ لے گیا. یہ نہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو جو بندہ مرتا تھا سامنے میت پڑی ہوتی اسے زندہ کرتی, وہ قبر پہ لے گیا. حضور شہنشاہ بغداد نے اس قبر پہ کھڑے ہو کر فرمایا قم باذن اللہ, اے اللہ کے بندے اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جاؤ. وہ مردہ کھڑا اور آپ نے اس سے خطاب فرمایا, اس سے گفتگو کی, اس سے اپنا تعارف پوچھا, پھر اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور رسالت کی حقانیت کی گواہی لی اس قبر میں پڑے ہوئے سے. فرمایا اس عیسائی کو اب بتا کہ اللہ کا سچا اور آخری نبی کون ہے. اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ. پورا قبیلہ عیسائیوں کا دائرہ اسلام میں داخل. فرمایا یہ کام تو غلام بھی کر سکتے. یہی اعتراض حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کسی نے ان کے ساتھ یہ گفتگو کی. وہ امام مجتہد تھے, انہوں نے اپنی شان سے جواب دیا. کہنے لگا حضور آپ کا دعویٰ ہے کہ آپ کے پیغمبر میں رب نے ہر وہ کمال رکھا جو کسی نبی اور رسول کو عطا کیا ہو. فرمایا بے شک, اس میں کوئی شک نہیں. کہنے لگا عیسیٰ علیہ السلام نے مردے زندہ کیے, جبکہ کوئی روایت ایسی ملتی نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کوئی مردہ زندہ کیا. تو امام شافعی کی فراست پہ قربان جائیں. علم و فضل, فراست, روحانیت, نسبت اور تعلق, اور پیچھے جب تک سچا عشق نہ ہو کتابیں بھی نہیں بولتی, وہ بھی گنگی ہو جاتی ہیں. لفظ اور حرف بھی گنگے ہو جاتے ہیں اگر پیچھے تعلق نہ ہو. امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تو اس مردے کی بات کرتا ہے جس میں رب نے پہلے روح پھونک کے پھر نکالی, جو کبھی زندہ تھا, جسے مسیح حضرت مسیح کلمۃ اللہ عیسیٰ علیہ السلام نے زندہ کیا. اور پہلے وہ مرنے سے پہلے زندہ تھا کہ نہیں؟ پہلے وہ زندہ تھا نا. پھر اس کی روح قبض کی گئی, وہ مر گیا, فوت ہو گیا. پھر عیسیٰ علیہ السلام نے کہا قم باذن اللہ, اللہ کے حکم سے کھڑا ہو تو وہ زندہ ہو گیا. فرمایا میں تجھے اس مردے کی بات بتاؤں جس میں پیدا کرنے والے نے بھی روح نہیں پھونکی, جس میں بنانے والے نے روح پھونکی نہیں. میرے آقا نے تو اس مردے کو بھی زندہ کر دیا. بڑا حیران ہوا. فرمایا انسانوں میں تو رب نے روح پھونکی پھر مرے, پھر زندہ, پہلے زندہ تھا پھر مر گیا تھوڑی دیر کے لیے اور پھر زندہ کر دیا. اور پھر عیسیٰ علیہ السلام حضرت سلطان العارفین سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کا آپ نے ذکر کیا. وہ فرماتے ہیں بھائی عیسیٰ علیہ السلام جس مردے کو زندہ کرتے تھے نا, وہ کرتے تو تھے, معجزہ تھا. انا احیی الموتیٰ باذن اللہ, قرآن کی نص ہے, میں اللہ کے حکم سے مردے کو زندہ کرتا ہوں. لیکن فرمایا وہ معجزے کے طور پہ مردہ زندہ تو ہو جاتا تھا لیکن پھر مر جاتا تھا. بھائی زندہ کیا, قوم کو دکھانا مقصود تھا, کیونکہ وہ زمانہ تھا رب کریم نے ہر پیغمبر اور نبی اور رسول کو اس دور کے تقاضوں کے مطابق معجزے بخشے. جس زمانے میں انہیں مبعوث کیا ویسا معجزہ دیا. یہ وہ دور تھا حکیموں طبیبوں کا زمانہ تھا. بڑے سے بڑے مریض کو ٹھیک کر دیتے تھے, بڑے حاذق طبیب تھے, بڑے ماہر فن لوگ تھے. ان کے پاس وہ کہتے تھے کوئی بیماری, کوئی مرض ایسا نہیں ہے جس کا علاج ہم نہ کر سکتے. تو رب کریم پھر معجزہ بھی تو ایسا دیتا ہے نا جہاں منکر عاجز آ جائے, جہاں ان کی عقلیں کام کرنا چھوڑ دیں. تو اپنے مسیح عیسیٰ علیہ السلام کو جب بھیجا تو ایسا معجزہ دیا, کہنے لگے تم ہر بیماری کو ٹھیک کر لیتے ہو؟ ہاں جی, ہمارے پاس ہر مرض کا علاج ہے. عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا مردہ زندہ کر سکتے ہو؟
کہنے لگے یہ ہمارے بس کی بات نہیں، مردہ ہم زندہ نہیں کر سکتے، فرمایا میں وہ بھی کر سکتا ہوں۔ مقصد کیا تھا؟ دین ایمان ان کے اندر اتارنا۔ نبی ہو، ولی ہو، معجزہ ہو، کرامت ہو، اس کے پیچھے طاقت اللہ کی ہے، یاد رکھیں۔ جب تک وہ یہ نہ کہے بِإِذْنِ اللہ، بات نہیں بنتی۔ اللہ کا نبی اور اللہ کا ولی جو بھی معجزہ اور کرامت دکھائے گا اللہ کے اذن سے، اللہ کے امر سے، اللہ کی طاقت سے دکھائے گا۔ یہی وہ چیز ہے جو ممتاز کرتی ہے اپنے کو اور بیگانے غیر کو۔ من دون اللہ میں اور من اللہ میں یہی فرق ہے جو قرآن پڑھنے والوں کو سمجھ نہیں آیا۔ انہوں نے نبیوں اور ولیوں کو بھی بتوں سے ملا دیا، اور قرآن نے جسے توحید کہا تھا انہوں نے اس کو شرک سمجھ لیا، ٹھوکر کھا گئے، کیونکہ دیکھنا ایک جیسا نہیں ہے۔ آنکھ تو چہرے پہ لگی ہوئی ہے لیکن کام ایک جیسا نہیں کرتی۔ ایک وہ ہے کہ وہ دیکھے تو رب رضی اللہ عنہ کی سند دے دے، وہ دیکھتا ہے چہرہ والضحیٰ کو، ایمان کی آنکھوں سے دیکھتا ہے، چاہے وہ حبشے کا بلال ہو، چاہے وہ روم کا صہیب ہو، چاہے وہ فارس کا سلمان ہو۔ حافظ شیرازی نے کہا تھا حسن سے بصرہ، بلال از حبش، صہیب از روم۔ رب کی تقسیم دیکھو، رب کا انداز عطا دیکھو۔ بلال کو حبشے سے اٹھایا، صہیب کو روم سے لیا، سلمان کو فارس سے لیا، اور ابو جہل مکے میں پیدا ہوا۔ دکھا کہ مکہ ابو جہل ان سے بھلا جبھی، کہتے مولا تیری قدرت کے عجیب رنگ ہیں۔ وہ جسے کعبے کی چھت پہ کھڑا کر کے تیرے حبیب نے اذان دلوائی، وہ حبشے کا سیاہ فام غلام۔ اور یہ جو مکے کی سرداری کا دعوے دار تھا وہ ابو جہل۔ آنکھیں دونوں کے چہروں پہ لگی ہوئی تھی، لیکن ایک نے رب کا حبیب سمجھ کے دیکھا اور ایک نے صرف اپنا بھتیجا سمجھ کے دیکھا، ایک نے صرف اپنے جیسا سمجھ کے دیکھا، بلکہ معاذ اللہ باز نے خود سے بھی کم تر سمجھ کے دیکھا۔ اور قرآن نے گواہی دی، ان کفار نے کہا کہ رب کو یہی ملا تھا بندہ نبوت دینے کے لیے۔ تو غرور اور تکبر کے پیکر تھے، سراپا سرکشی تھے۔ ان کا پروگرام اور خیال یہ تھا کہ معاذ اللہ رب نے رسالت اور نبوت بھی دینی ہو تو ہم سے پوچھ کر دے۔ اور ان کے ذہن میں یہ تھا کہ رب جب دوستیاں بناتا ہے تو وہ دیکھتا ہے اس کے پاس بنگلے کتنے ہیں، کوٹھیاں کتنی ہیں، بینک بیلنس کتنا ہے، پراپرٹی کتنی ہے۔ لیکن رب کریم نے فرمایا اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، یاد رکھو اللہ کے نزدیک عزت و وقار کا معیار یہ دنیاوی سٹیٹس نہیں ہے، اللہ کی بارگاہ میں معیار فضیلت یہ ہے کہ اس سے زیادہ ڈرنے والا کون ہے، اس کا تقوی رکھنے والا کون ہے، اس کے ساتھ تعلق رکھنے والا کون ہے۔ تو جب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو جہل تو مجھ سے پوچھتا ہے میں بتاؤں تیری مٹھی میں کیا ہے، یا جو تیری مٹھی میں ہے یہی بتا دے؟ یوں بھی منکروں کو مبہوت کیا گیا، اتمام حجت کیا گیا۔ کنکر دشمن کی مٹھی میں ہے، اور فرمایا اگر یہی کنکر بتائیں کہ میں کون ہوں، اس کی مٹھی سے آواز آئی اشہد واللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس بدبخت نے، اب اس کی بدبختی کی حد دیکھو کہ وہ کنکریاں یوں پھینک دی اور کہنے لگا ھذا سحر، کہنے لگا یہ تو جادو ہے۔ جب نانا ماننا ہو کسی نے تو نہ ماننے کے ہزار بہانے ہوتے ہیں، اگر ماننے والا ہو تو بغیر معجزے کے بھی مانتا ہے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ۔ اور نہ ماننا ہو تو سامنے چاند دو ٹکڑے بھی کر کے دکھا دیا۔ یہ تاریخی حقیقت آپ کو بتانے لگا ہوں، جن کفار نے یہ تقاضا کیا تھا
کہ چاند 2 ٹکڑے کر دو، اللہ کے حبیب نے کیا کہ نہیں؟ انگلی کا اشارہ فرمایا، سورج الٹے پاؤں پلٹا۔ امام اہل سنت اعلی حضرت امام احمد رضا بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں سورج الٹے پاؤں پلٹا، چاند 2 ٹکڑے ہوا، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ۔ اب دیکھیے حقیقت کتنی بڑی ہے یہ کہ وہ کفار، وہ مشرکین جنہوں نے یہ تقاضا کیا کہ آپ اگر چاند 2 ٹکڑے کر دیں تو ہم آپ کو مان لیں، ہم آپ کی نبوت اور رسالت کی تصدیق کر دیں گے۔ اللہ کے محبوب کریم علیہ السلام پہاڑی پر تشریف فرما ہوئے، چاند کو اشارہ کیا، فرش پہ کھڑے ہو کے آسمانوں کی طرف چاند کو اشارہ کیا، چاند 2 ٹکڑے۔ لیکن چاند 2 ٹکڑے ہوتا ہوا اپنی آنکھوں سے دیکھ کر، پھر چاند کو ٹکڑے ہونے کے بعد جڑتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھ کر، ان میں سے ایک بھی شخص مسلمان نہیں ہوا، ایک بھی شخص نے کلمہ نہیں پڑھا۔ اس کے پیچھے راز کیا تھا؟ وہ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے اس راز سے پردہ اٹھایا۔ فرماتے ہیں موجب ایمان نہ باشد معجزات، اے بندے صرف کرامت اور معجزے سے متاثر ہونے والے انسان اس نقطے پر غور کر کہ موجب ایمان نہ باشد معجزات، بوئے جنسیت کند جذب صفات۔ فرماتی ہیں جو معجزے ہوتے ہیں نا، معجزات از بہر قہر دشمن، فرمایا معجزہ جو ہوتا ہے یہ اپنوں کے لیے نہیں ہوتا، یہ تو غیروں پر اتمام حجت کے لیے ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جب معجزہ ظاہر ہوتا ہے، معجزہ جس نے بھی طلب کیا ہمیشہ کافر نے طلب کیا، کبھی کسی صحابی نے نہیں کہا کہ حضور ہمیں معجزہ۔ یہ فرق سمجھ لیں آپ، ہم ماننے والے ہیں، اہل سنت و جماعت ہے الحمدللہ۔ فرق ذوق صحابہ وہی معیار اور کسوٹی ہے اپنی اصلاح کی، اپنے عقیدے کی اصلاح، اور قیامت تک کے لیے رب کریم نے ان نفوس قدسیہ کو معیار بنا دیا ایمان کا، اور فرمایا کہ جس نے بھی ایمان لانا ہے اور جس نے بھی میرے محبوب کو ماننا ہے وہ اس طرح مانے جس طرح میرے حبیب کے صحابہ نے مانا، جیسے صدیق اکبر نے مانا ہے، جیسے فاروق اعظم نے مانا ہے، جیسے عثمان ذو النورین اور شیر خدا نے مانا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایسے مانو اور اس معیار پہ رہ کے مانو، پھر کیا ہوگا؟ والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، فرمایا کہ ان کے طریقے پہ چلو گے جس طرح میں ان سے راضی ہوا ہوں تم سے بھی راضی ہو جاؤ، جس طرح یہ رضی اللہ عنہ کے دائرے میں داخل ہوئے ہیں تمہیں بھی رب کی رضا نصیب ہو، ان کے طریقے پہ چلو گے تو۔ اب یہ اتمام حجت جو معجزات کا ہوتا ہے یہ اصل میں غیروں کے لیے ہوتا ہے۔ کافروں نے معجزہ مانگا، حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کبھی سنا ہے تم نے کہ کسی مومن نے اللہ کے پیغمبر سے معجزہ مانگا ہو؟ معجزہ جب مانگا ہے کافر نے مانگا، اور نبی کی یہ شان ہوتی ہے جب کوئی معجزہ مانگے تو نبی پابند ہوتا ہے معجزہ دکھانے کا، لیکن ولی کرامت دکھانے کا پابند نہیں۔ حضور داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ عنہ کشف المحجوب شریف میں آپ نے لکھا، فرماتے ہیں نبی سے معجزہ کوئی مانگے تو نبی پابند ہے۔ ایک یہودی آیا، اس نے کہا حضرت وہ جو درخت کھڑا ہے ترمذی شریف پہ، وہ جو سامنے درخت کھڑا ہے فرمایا یہ جو درخت کھڑا ہے